اللہ کے نبی کتنے خوبصورت زندگی کے اصول بتا گئے ہمیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور لقد یہاں جب لام بھی تاکید کا قد بھی تاکید کا جب دو اکٹھے ہوتے ہیں تو قسم کا معنی بنتا. تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں لکم تمہارے نفع کے لیے. تو یہ نفع والا لام ہے کہ تمہارے نفع کے لیے ہے، اور سب خاص طور پر تمہارے لیے کہا جا رہا ہے. فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک اسوہ کا مطلب ہے نمونہ. حسنہ کی جگہ کاملہ کا لفظ بھی آ سکتا ہے کہ مکمل نمونہ ہے. مکمل کا لفظ ہیوی ہے، حسنہ کا لفظ پرکشش ہے، خوبصورت. تو خوبصورتی ہر انسان کی کمزوری ہے. ہر انسان مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی ہو، خوبصورتی کی طرف کھنچ جاتا ہے. وہ کسی رنگ میں بھی حسن ہو تو انسان اس کا دیوانہ بن جاتا ہے. ایران کے بادشاہ نے ایک شعر کہا، در ابلک کسے کم دید ابوت. ابلک موتی کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ ابلک کالا سفید. تو اس نے شعراء کو بلا کر کہا کہ اس پہ مصرع مکمل کرو، مجھ سے نہیں ہو رہا. تو سارے شعراء عاجز ہو گئے، کہا اس پہ کوئی ہے نہیں. تو ہندوستان سے تعلقات تھے ایران کے بادشاہوں کے. تو اس وقت اورنگزیب کی حکومت تھی. تو اس کی بیٹی تھی زیب النساء، بہت بڑی شاعرہ. تو دربار میں یہ مصرع پہنچا، کوئی شاعر نہیں لگا سکا. تو اورنگزیب نے کہا وہ زیب النساء کو دے دو. وہ زیب النساء پہ ناراض ہی رہتا تھا کیونکہ وہ خشک مزاج تھا اورنگزیب، اور وہ شاعرہ تھی. اور شاعری میں خشک مزاجی تو ہوتی نہیں جب تک اس کے مزاج میں ایک اضافی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ شاعر بنتا ہے. تو اس کے سامنے مصرع پڑھا گیا، در ابلک کسے کم دید ابوت. تو اس نے بغیر سوچے کا ولے اشک بتان سرما آلوت. واہ، کہ کسی نے ابلک موتی دیکھا ہے. تو اس نے فوراً مصرع جوڑا، ہاں معشوق کی سرمگی آنکھ کا نکلا ہوا آنسو. تو کمال ہے. جب اب یہ ایسا حسن تھا کلام کا کہ بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ پاگل ہو گئے. انہوں نے کہا میں زیب النساء سے ملنا چاہتا ہوں. یہ بتا رہا ہوں کہ حسن کسی چیز میں بھی ہو تو آدمی کھنچتا ہے. انہوں نے کہا میں زیب النساء سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. وہ مجھے کہے گی تو میں وہیں آ جاؤں گا کہ میں ایسی شاعرہ کو دیکھنا چاہتا کہ اس نے کتنا خوبصورت اسلوب اور تشبیہ اور کمال کر دی. تو زیب النساء نے پھر شعر لکھ کر بھیجا، در سخن من مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل. میں اپنے کلام میں اس طرح پوشیدہ ہوں جیسے پھول میں خوشبو پوشیدہ ہوتی. ہائے ہائے. ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. جسے مجھے دیکھنے کا شوق ہے وہ مجھے میرے کلام میں دیکھ لے. ہر کے خواہی میل دیدن، ہر کے خواہی میل دارد در سخن بیند مرا. فارسی بھول بھلیاں ہو گئی، اتنی پڑھی بھی نہیں تھی. ہر کے خواہی میل دارد در سخن بیند مرا. جو چاہتا ہے کہ میں دیکھوں تو مجھے میرے کلام میں دیکھ لے. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ایسی اچانک. تو انسانی فطرت ہے کہ خوبصورتی اس کو پکڑ لیتی ہے. تو میں قربان جاؤں، اللہ نے کہا
تمہارے لیے حسین ترین اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرا نبی ہی نمونہ ہے. چونکہ ایک ہے زندگی خوبصورت ہو، ایک ہے اسباب زندگی خوبصورت ہوں، کپڑا ایسا ہو، سواری ایسی ہو، گھر ایسا ہو، برتن ایسا ہو، یہ تو اس کا علم تو ہمیں معلوم. لیکن زندگی خوبصورت ہو یہ علم ہم نہیں جانتے، اس اللہ کے پاس، اور اللہ کے بعد پھر اللہ کے محبوب پہ اتارا گیا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو ایک ہماری کمزوری ہے حسن پرستی. تو اللہ نے اس لحاظ سے اتنا خوبصورت لفظ استعمال فرمایا، کاملہ کی بجائے مکمل. ایک وزن ڈالتا ہے کہ میں مکمل ہونا پڑے گا. اور حسنہ، حسن کا ہر کوئی دیوانہ ہے.